وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی مقدار، آج کا ہمارا اور آپ کا ماہ محرم الحرام کے مناسبت سے دوسرا اجلاس ہے، جس کا مقصد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان، ان کے مقام و مرتبے کو ذکر کرنا، اس کو سنانا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج ایسا ماحول چل رہا ہے کہ اس ماحول کی مناسبت سے ہمیں اس اہم ترین اور حساس ترین موضوع کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نئے نئے طریقے سے، نئے نئے انداز سے برگشتہ کرنے، دور کرنے، راہ سے بھٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا تعلق براہ راست رسول کی محبت اور ہمارے ایمان سے ہے. اور جب ایمان کا معاملہ ہے تو پھر ہم کو جو ہے اس بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سے انجان نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ انجان رہنے کی وجہ سے ہم کو نہیں معلوم ہو پاتا کہ ہم کو کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا. بھائی والدین کا ہم کو مرتبہ بتایا گیا، تبھی تو ہمارے سمجھ آیا کہ ہم کو ان کے ساتھ کیسے ادب کو مضبوط رکھنا ہے، کیسے ان کی عزت کرنا ہے، کیسے ان کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام و مراتب کو بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا، اور تبھی تو ہمارے سمجھ آئے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا. آج فرق مراتب کی بات کرتے ہوئے، صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ تقابل اور ٹکراؤ کرتے ہوئے صورتحال باہمی رساکشی کی پہنچ چکی. حالانکہ کوئی اتنا زیادہ پیچیدہ اور اتنا زیادہ جو ہے خدا نخواستہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو حل نہیں کیا جا سکتا. مگر بات یہ ہے کہ جب ضد اور ہٹ دھرمی کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص اور عیب اور ایسی بات جو ہے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام چیزیں عقلی اختراع ہوتی ہیں، ایک دماغ کی اپج ہوتی ہے اور اندرونی بغض و عداوت کو ظاہر کرتی ہے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ سے میری وجہ سے محبت کرو. بے شک حق ہے، صحابہ کا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنا ہے، ان کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھنا ہے. لیکن اس کا یہ مفہوم مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کی تنقید کی جائے. اب اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو کیا وہ منصف مزاج ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انصاف پسند آدمی ہے؟ کیا اس کے اندر دینداری ہے؟ تو سمجھ آئے گا کہ اس میں دینداری نہیں ہے بلکہ مکاری ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کوئی اس کا الٹ کرتا ہے کہ اہل بیت کا تو نام لے اور صحابہ کی اہانت و توہین کرے تو وہ بھی مکاری کا کام کرتا ہے، اس میں بھی دینداری نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم کو ایک توازن لے کر چلنا ہے. دونوں بھی جو ہمارے اصحاب رسول کا طبقہ ہو یا اہل بیت کا طبقہ ہو، ہم کو ان کو ملحوظ رکھ کے چلنا پڑے گا. اور پھر میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ بھی تفریق اس حساب سے مناسب نہیں ہے کہ بھئی صحابہ، اہل بیت بھی صحابہ کے مراتب میں داخل ہیں. اہل بیت بھی تو صحابہ ہیں. کیا حضرت علی صحابی نہیں؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام صحابیہ نہیں ہیں؟ کیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام صحابی نہیں ہیں؟ صحابی تو وہ بھی ہیں. تو
بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ جس کے اندرون میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر وہ ایسی تفریق کرنے لگ جاتا ہے، ایسے جو ہے حملے کرنے لگ جاتا ہے کہ جس سے سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ الگ ہے اور گویا ان کو صحابیت کا شرف ہی حاصل نہیں ہے۔ عزیزان کرام وقار، سوچنے والی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں پر نگاہ فرمائی، تمام مخلوق کے دلوں پر نگاہ فرمائی، اور ان میں سے بہترین دلوں کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ صحابی ایسے جلیل القدر لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے چنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ان کو میرے شرف صحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب صحابہ ایسے چنے ہوئے ہیں تو پھر اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اہل بیت کیسے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی دیکھیں، آدمی تھکا ہارا جاتا ہے، پریشان ہے، دیگر معاملات میں الجھا ہوا ہے، زندگی کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، پریشان حال ہے اور رنج و تکلیف میں ہے، اضطراب میں ہے اور بے سکونی کی کیفیت ہے۔ اس کو سکون کہاں جا کر حاصل ہوتا ہے؟ تو یقیناً ہم کہیں گے کہ جب وہ اپنے گھر والوں میں جاتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں میں جاتا ہے تو اس کے اوپر جو کچھ مصائب و آلام کا اثر ہے، جو کچھ اس کو رنج و غم ہے، وہ اپنے آل اولاد اور اپنے گھر والوں کو دیکھ کر جاتا رہتا ہے۔ اس کی تھکان مٹ جاتی ہے، اس کی پریشانی دفع اور دور ہو جاتی ہے، اور جو کوئی جو اس پر جو کہا جائے گا کہ جو ہے سوچ کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت کون ہیں؟ وہ ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ تو ایسے نفوس کے بارے میں اگر عزیزان گرامی وقار جو کہ قلب مصطفیٰ کا سکون ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی بے چین کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ اور یاد رکھیں کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ بھی بول لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا، یاد رکھیں بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے دعوے کر رہے ہیں اور ایسے عجیب و غریب دعوے کر رہے ہیں، اور کہاں جہاں اہل بیت کی شان اور مرتبے کی بات آ جائے وہی دعوے کر رہے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ قبر کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آدمی جب ذکر پر آ جاتا ہے تو نہیں سوچتا کچھ بھی، اس کی عقل خبت ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے بلم باور کا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا وہ شخص تھا، بڑا مستجاب الدعوات تھا، بڑا عالم و فاضل تھا، اس میں عدم کو جانتا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کی برکت سے اس کو بلند کر دیتے، ہم بلند کر دیتے۔ جو اس کو علم عطا کیا گیا تھا، جو اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں عدم اس کو عطا فرمایا تھا، جو خوبیاں دی تھی، تو وہ خوبیاں ایسی تھی کہ اس کے سبب سے اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ بلند ہو جاتا۔ مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ مستجاب الدعوات تو تھا، اس نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا وہ شخص مخالف ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، اور ایسا مخالف ہوا کہ جب وہ جو مخالف فرقہ ہے، مخالف طبقہ ہے، اس کے ساتھ وہ مل گیا، انہوں نے کہا کہ بھی آپ دعا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لشکر کو اللہ شکست دے۔ تو اب یہ کہتا ہے، اولاً تو یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر میں دعا کروں گا تو میں ہی تباہ برباد ہو جاؤں گا۔ پھر ایک روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں مشورہ کر لیتا ہوں، تو مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اب جس بھی طریق سے جو بھی اس کا طریقہ رہا ہوگا تو اس کو جواب یہ آیا کہ دعا نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ سامنے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی و رسول ہیں، اللہ کے جو ہے محبوب بندے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب منع کر دیا گیا تو اس نے جواب دیا، قوم نے اس کو لالچ دیا۔ بس اوقات لالچ اور ضد کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، لالچ دیا، لالچ دینے کے بعد اس نے یہ کیا کہ پھر بارگاہ رب العزت میں اس نے مشورہ رکھا، کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے کہ جواب تو پہلے ہی مل چکا تھا۔ جیسے جو ہے مخالفین اہل بیت کو پہلے ہی جواب مل چکا، مگر معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل لگائیں گے اور اپنی عقل لگا کر ہم جو کچھ باتیں کہیں گے، ہم جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کریں گے اور یہ کر کے ہم بچ جائیں گے۔ لیکن معاملہ یاد رکھیں کہ جب مخلصین اور اللہ کے محبوبوں سے کوئی ٹکراؤ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال اس کو لالچ دیا، لالچ میں آیا۔ اب لالچ شہرت کا بھی ہوتا ہے، لالچ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لالچ سے متعلق، لالچ سے تعلق رکھنے والی۔ تو بہرحال اب یہ ہوا کہ اس نے جو ہے دعا کر دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا
تو اس کی زبان سے بجائے حضرت موسیٰ کا نام نکلنے، بجائے بنی اسرائیل کا نام نکلنے کے، وہی جو فریق مخالف ہے اس کا نام اس کی زبان پہ جاری ہوتا تھا۔ اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو فتح نہ ملے، وہ حضرت موسیٰ کا نام لینا چاہتا تو اس کے قوم کے لوگوں کا نام اس کی زبان پر آتا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ایک محبوب بندے کے مد مقابل آیا، اللہ کے نبی کے مد مقابل آیا، تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کے علم و مقام و مرتبے کو زائل نہیں کر دیا، بلکہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ کیسا شخص تھا؟ مستجاب الدعوات، جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا، جو اللہ سے مانگتا اللہ اس کو عطا فرما دیتا، بالکل اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت رکھنے والا وہ شخص تھا۔ یہ بھی کوئی مقام و مرتبے میں معمولی نہیں تھا، لیکن بات یہ ہوئی کہ اس نے اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نبی کے مد مقابل ان سے اس نے جو ہے ٹکراؤ کیا۔ اب ٹکراؤ کی صورت چاہے جو بھی ہو، چاہے دلائل کے ذریعے اس نے ٹکرانے کی کوشش کی ہوتی یا جس کسی طریقے سے اس نے ٹکرانے کی کوشش کی ہوتی، جانتا تو تھا نا، اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کو تو معلوم تھا نا کہ یہ اللہ کے جو ہے نبی ہے، رسول ہے، ان سے مقابلہ آرائی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے عذر بھی پیش کیا، لیکن جب عقل پر خبط سوار ہو جاتا ہے، عقل جب اندھی ہو جاتی ہے تو انسان ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کا ہاتھ بلند بارور کی طرح ہو چکا ہے، بالکل بلند بارور بنے ہوئے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ حق و حقانیت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں مصطفیٰ نے کیسے مراتب کو ان کے بیان فرمایا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، مگر وہ جو کیڑا بغض اہل بیت کا ان کو کاٹتا ہے، ہم وقت چھوٹتا ہے، تو عزیزان کرام وقار پھر ان کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شان کے زیبا نہیں ہے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تقابل پر اتر آتے ہیں، فوراً تقابل شروع کر دیتے ہیں، اور تقابل بھی اس طریقے سے کہ جس میں کھلا سمجھ آتا ہے، کھلا سا نظر آتا ہے کہ یہ اہل بیت کے مرتبے کو گھٹانے کی ناپاک کوشش و جسارت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، خطابات سنیں، آپ بیانات سنیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں کے بیانات سے، اور معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ مدعی ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ دیکھیں، کھلے ہوئے دشمن سے لڑنا بڑا آسان، وہ جو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے اس سے بڑا لڑنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم کو بھی معلوم ہے دشمن ہے، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے اس سے بڑا لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو جب کبھی نقصان پہنچا تو ایسے چھپے ہوئے دشمنوں کی وجہ سے ہی پہنچا۔ تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف جو کام کرنے اور کارروائی کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اسی مزاج کے ہیں، ہماری صفوں میں موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ان کے تیور و انداز عزیزان کرام وقار ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت کی شان میں تقدیس کر رہے ہیں۔ بے شک صحابہ کا ادب کرنا حق ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، بات یاد رکھیں، واجب ہے ہم پر صحابہ کرام کا ادب، ان کی تعظیم و توقیر، لیکن اس کا مفہوم مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم صحابہ کو ڈھال بنائیں اور ان کو ڈھال بنا کر جو اہل بیت ہیں ان کی عظمت و شان پر حملے کریں۔ یہ تو کسی بھی طریقے سے دینداری نہیں ہے، یہ کسی بھی طریقے سے انصاف نہیں ہے، یہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت سے تعلق رکھنا نہیں ہے، یہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت سے محبت رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی عجیب قسم کی مکاری ہے کہ ہم جو ہے شیطان کو بھی حیران کر دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کہا جاتا ہے جیسے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی شان زیادہ بیان کی جائے گی تو کوئی رافضی ہو جائے گا، کوئی شیعہ ہو جائے گا۔ بے شک ہم بھی کہتے ہیں کہ اس گلی سے نہیں گزرنا چاہیے جو بدنامی والی گلی ہے، مگر یہ وہ گلی نہیں ہے۔ دیکھیں شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے، شیطان جب اس نے جو ہے کہا کہ میں اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، ان کو میں گمراہ کر دوں گا، میں ان کو تجھ سے دور کر دوں گا، نافرمانی میں مبتلا کر دوں گا، دنیا کی زیب و زینت میں ان کو مبتلا کر دوں گا، تیرے در سے دور کر دوں گا۔ اللہ نے تو فرمایا کہ اور اس نے خود اعتراف کیا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شیطان بہکانے کے لیے بیٹھا کہاں ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا جواب ہے کہ میں جو ہے سیدھے راستے پر ان کو بیٹھ کر بیٹھاؤں گا۔ یعنی وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو کھلے طور پر ایسا مقام اور ایسی جگہ ہے کہ جو الگ ہے،
بلکہ اس نے بہکانے کے لیے جگہ ہی وہ منتخب کی ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ سمجھ آئی بات کہ شیطان اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے اور کہیں کا نہیں رکھتا۔ تو ٹھیک یہی حال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے زمانے کے کچھ لوگوں نے اپنا لیا ہے، اپنا بنا لیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قلب مصطفیٰ کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اہل بیت وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا سکون و چین ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اہل بیت صحابیت کا بھی مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ عزیزان کرام وقار بالکل تفریق کر کے بیان کیا جاتا ہے بالکل الگ، بھائی ان کا ایک یہ امتیازی شان ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے گھر والے لوگ ہیں، صحابی تو یہ بھی ہیں لیکن یہ ایک اور امتیازی وصف ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر کے لوگ ہیں۔ اور پھر اس طور پر بھی امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس آیت کریمہ کا میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ محبت کا حکم ہے، یہ کس کی جانب سے ہے؟ یہ کیا میری اور آپ کی جانب سے ہے؟ عزیزان گرامی وقار یہ میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے رب کی جانب سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو امت محمدیہ ہے وہ رسول کے اہل بیت کے ساتھ جو ہے محبت کرے، اور اس آیت کی روح سے اہل بیت کی محبت فرض و واجب ہوتی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت نبی تم وہ لوگ ہو کہ تمہاری محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی جو ہے زیادتی کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو مجبور ہو کر کہنا پڑا، چونکہ ایک ذہن ایسا بنا دیا گیا معاشرے میں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ کیا کہ بھئی ایک مخصوص طبقے نے جن کے عقائد اور نظریات ہم خود کہتے ہیں کہ گمراہی والے ہیں، ہم خود کہتے ہیں کہ کفریہ ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کی جو ہے اہانت و توہین کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ وہ صحابہ کی اہانت کرتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ان سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا رد کرنے کے لیے، ان کے عقائد و نظریات کو ان کے عقائد و نظریات کا ابطال کرنے کے لیے ہم یہ تو نہیں کریں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان بیان نہ کریں، کیوں تو کہا کہ بھئی وہ اہل بیت کی شان بہت بیان کرتے ہیں۔ ارے بھئی یہ تو ہمارا حق ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کی شان زیادہ بیان کریں، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا معیار ہے، رسول سے محبت کا معیار ہے، رسول اللہ نے اپنی محبت کا معیار اہل بیت کی محبت کو قرار دیا ہے۔ تو بہرحال عزیزان کرام وقار یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کو بڑا ڈوب کر چاہتے تھے، بڑی محبت آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کو حیرت ہوگی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کو بھی لوگوں نے شیعہ اور رافضی کہا ہے۔ یہ بڑی ستم ظریفی رہی ہے محبان اہل بیت کے ساتھ، بالخصوص جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو اگر میں نام لوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے، آج جن کی زیارت کرنے کے لیے سفر کر کے لوگ پہنچتے ہیں ان کے بارگاہوں میں فیض حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب انہوں نے بہت کثرت سے علی علی کیا اور انہوں نے حسن و حسین اور فاطمہ کیا تو لوگوں نے ان کو بھی شیعہ کہا ہے۔ حیرت ہوگی بدنواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف نیست کعبہ دردکن جن کے لیے کہا گیا ہے، جو درد ہے کہ سدراز ہے نا، یہ جو شخصیت ہے ان پر بھی شیعہ اور رافضی ہونے کا الزام لگایا گیا، کتنی بڑی ستم ظریفی ہے آپ دیکھیں۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اس وقت کا ماحول تھا، کب کا ماحول تھا؟ یہ اس وقت کا ماحول تھا جب آج نہیں، آج کے جیسا نہیں تھا۔ آج جتنی زیادہ اس مسئلے میں شدت آ گئی ہے، آج جتنی زیادہ کجروی اس مسئلے میں آ گئی ہے، آج جتنی زیادہ اس معاملے میں لوگوں نے جو ہے اپنا ایک دم بالکل منفی رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ویسا اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں ابطال باطل اور احقاق حق کرنے والے لوگ موجود تھے، خود رد کرنے والے لوگ تھے۔ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ نہیں بھائی ہمارے حلقے کا ہے، ہمارے سلسلے کا ہے، اس نے یہ بات کہہ دی، اگر غلط بھی کہی ہے، معلوم ہے کہ غلط کہی ہے، اگر اس نے کہی ہمارے حلقے کا ہے، ہمارا آدمی ہے، تو بجائے اس کے کہ حق بات کہنے کے، بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کرنے کے، معاملہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ
اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جب کھلے طور پر ایسی بات کہہ دی جاتی ہے بھائی ہمارے حلقے کا ہے نا، ہمارے مزاج کا ہے نا، ہمارے سلسلے کا ہے نا، تو پھر اب ہم یہ کریں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس نے غلطی کی ہے تو اس کی غلطی سے اس کو خبردار کریں. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کی غلطی کی اصلاح کی کوشش کریں، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے نا بھائی وہ بڑے عالم و فاضل ہے، بڑے جو ہے متقی ہے، بڑے پرہیزگار ہے، انہوں نے کہا ہے تو بالکل حق کہا ہے. اور پھر یہ ہے کچھ معاملات تو اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ کھلے طور پر کچھ جملے ایسے ہیں کہ جس میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، مگر محض اس بنیاد پر، اس وجہ سے ہمارے حلقے کے ہیں، ہمارے آدمی ہیں، یہ کہہ کر ان جملوں کو اتنے ہلکے میں لیا جاتا ہے کہ جو ہے ہمارا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں تکفیری معاملے تک، تکفیری امر تک جو ہے مسئلہ پہنچ جاتا ہے. ایسی چیزیں اور ایسی باتیں اور ایسے جملے کہے گئے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں. کون گرفت کرے، کون پکڑے؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہمارا آدمی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہی معاملہ پھر اہل بیت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کہ کہہ دیا بھائی ہمارے آدمی نے کہہ دیا، ہمارے حلقے والے نے کہہ دیا، ہمارے سلسلے والے نے کہہ دیا، تو بھائی اس نے حق ہی کہا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے اس سے صفائی طلب کریں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس پر گرفت کریں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس سے جو ہے باس پرس کریں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کا علمی محاسبہ اور علمی مراقبہ کریں، بلکہ ہم جو ہے تو اس کی ملائے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نیا خطاب جاری کر رہے ہیں، ہم نئے جملے جاری کر رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو اہل بیت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ حال تھا، تو آج اس مسئلے نے بہت شدت اختیار کر لی. نوجوانوں کے ذہنوں میں ابو اقسام کی باتیں بھر دی جا رہی اور وہ بیچارے مطالعہ کم ہے. وہ دیکھیں جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ ہر دو پہلو والے لوگ رہے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ خائن لوگ نہیں رہے؟ اگر خائن نہیں ہوتے امت میں تو موضوع احادیث کو الگ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. موضوع احادیث کسے کہتے ہیں؟ بھائی جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی رسول اللہ نے تو نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف باتیں منسوخ کر دی گئی اور کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ کا ارشاد. تو جو ہمارے محدثین ہیں، ہمارے جو تابعین و تبع تابعین ہیں، انہوں نے پھر اصول حدیث وضع کیے، اس کی وجہ سے ہم تک جو ہے محفوظ چیزیں چلی آ رہی. تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ خائنین تو اس زمانے میں بھی رہے، کیونکہ آج کے زمانے میں خائن نہیں ہو سکتے، آج کے زمانے میں دروغگو نہیں ہو سکتے. اور وہ جو دروغگو تھے تو کیا وہ جبہ و دستار والے نہیں تھے؟ جبہ و دستار والے تھے، جبہ و دستار والے تھے. آپ کو حیرت ہوگی، غالباً امام احمد بن حنبل، میں نام بھول رہا ہوں، ہو سکتا ہے نام بھول رہا ہوگا میں، ایک شخص ان کا نام لے کر ایک حدیث بیان کرتا تھا، شاید سفیان ثوری بھی ہو سکتا ہے، میں نام بھول رہا ہوں، اور واقعہ متحقق ہے، حدیث کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ کیسے لوگ بھڑا کرتے تھے. تو وہ شخص کہا کرتا تھا کہ میری ان سے ملاقات ہے اور میں نے یہ حدیث کا سماع ان سے کیا، میں نے یہ حدیث ان سے سنی. اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اتفاق سے جس مسجد میں وہ درس دیا کرتا تھا اور جس مسجد میں وہ یہ حدیث بیان کیا کرتا تھا، جو کچھ بھی بیان کرنے کا معاملہ تھا، تو امام احمد بن حنبل یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں پہنچ گئے اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ ہیں، وہ بھی بڑے فقیہ اور محدث بزرگ. اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلاں ان سے سنا، نام لے کر، یہ لوگ موجود ہیں محفل میں. کمال کی بات دیکھیں، دروغ وہ کیسا فتنہ پرور ہوتا ہے. اور ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، تو آج کے زمانے میں ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لہٰذا اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے، ایسے ڈاکہ کرنے والوں کے ڈاکے سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہم کو اپنے اکابرین کے نہج پر چلنا پڑے گا. انہوں نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، ان کا طرز عمل کیسا رہا ہے، ویسا ہم کو چلنا پڑے گا تو ہم اپنے ایمان کو بچا پائیں گے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ سامنے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ کیا واقعی آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہ آپ نے یہ روایت بیان کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو آج تک اس سے ملا بھی نہیں، میرے تو اس سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، اور جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کوئی حدیث بیان کروں. اب بہرحال سب چلے گئے. جانے کے بعد وہ شخص اکیلا مسجد میں رہ گیا. تو یہ بزرگ وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بھئی آپ فلاں فلاں سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں روایت کرتا ہوں. تو کہا کہ کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو پہلے کہنے لگا کہ ہاں بھی جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ میں ہی تو. اب جب چوری پکڑی گئی، کہا گیا نا کہ بھئی جو جھوٹا ہوتا ہے تو اس کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے.
ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، ایسا معاملہ ہوتا کہا جاتا ہے، کہاوت ہے۔ تو اب معاملہ یہ کہ جب اس نے دیکھ لیا پھنس گیا، لیکن بڑا چالاک تھا۔ ایسے چالاک لوگ ہر زمانے میں رہے، آج کے زمانے میں بھی بڑا چالاک تھا، لفظوں کا ہیر پھیر کرنے والا تھا، جملوں سے کھیلنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں نے کہا ہے، بے شک میں نے کہا ہے، اور آپ اگر ہیں بھی، اگر آپ امام احمد بن حنبل ہے بھی تو آپ اکیلے ہی تھوڑی ہیں جو امام احمد ہیں، بلکہ اور بھی ہیں، تو میں نے آپ سے نہیں کسی اور سے اس حدیث کو روایت کیا۔ دیکھیں آپ کیسا جو ہے معاملہ ہے اور کیسا جو ہے طرز عمل۔ تو ایسے وہ جھوٹ گھڑنے والے اس زمانے میں بھی رہے، اس زمانے میں بھی، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے دین و ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہمارا دین و ایمان محفوظ رہے، یہ آج کل کے جھمیلوں میں نہ پڑے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ اختلافی مسائل کو اتنی ہوا دی جا رہی ہے کہ ہم اصل کی طرف رجوع ہی نہیں کر پا رہے۔ وہ اختلافات ہی یوں ہو رہے ہیں کہ بھئی ادھر سے سوال ہو رہا ہے، ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے، ادھر سے جواب دیا ہے، ادھر سے سوال ہو رہا ہے، ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اصل حقیقت ارے بھئی شان و مراتب کی طرف بھی تو کوئی آئے، موقع ہی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ایسا اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے۔ کوئی مولا کے معنی یہ ہے کہ بائیس کو یہ ہے، اور عجیب و غریب قسم کے اختلاف ہے، اور یہ ہمارے درمیان نہیں تھے پہلے، اور تھے بھی اگر خدا نہ خواستہ تو یہ دبے ہوئے تھے، ان کو کسی نے جو ہے اچھالا نہیں تھا، ان کو ابھارا نہیں تھا، ان فطروں کو زندہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ دبے ہوئے تھے، علماء کے درمیان تھے، عوام میں نہیں آئے تھے۔ آج کل جو ہے بازی کے اطفال ہو چکا ہے یہ معاملہ، ہر کوئی جو ہے اپنی رائے اس پر دینے لگ گیا، اور نتیجہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان اور عصمت اور ان کی عزت و عظمت اور ناموس پر حملے ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں رہے لوگ۔ یاد رکھیں بڑا نازک مسئلہ ہے، صحابہ کے حوالے سے بھی ویسا معاملہ ہے، اہل بیت کے حوالے سے بھی ویسا معاملہ ہے، دونوں بھی نفوس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، لیکن یاد رکھیں ان کا بگاڑ اسی وقت ہوتا جب تقابل کیا جائے۔ ہر ایک کو اپنے مرتبے کے مطابق اگر ہم مانیں، اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے بڑوں کی سنو، بزرگوں کی سنو۔ آج کل کے جو لوگ ہیں کہنے والے کچھ بھی کہہ دیں گے، کہنے والے تو آج کل جو ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں بنا رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اب وہ جملہ میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، میں نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑا، یعنی کہنے والے اس قسم کی بھی باتیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ جو ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اگر یہ جملہ میرے لیے بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے رہنے سے نہیں کہتا ہوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے پھر غیر ضروری ایذا اور غیر ضروری جھگڑا اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی باتیں لیکن کہیں اور لکھی جا رہی، میں زبان پہ لانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ میں جملہ کہہ دوں گا تو کل شہر میں ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی، نئی بحث شروع ہو جائے گی۔ لیکن لکھنے والے نے لکھا ہے، کتاب کے اندر وہ جملہ موجود ہے، کتاب میں موجود ہے، اور وہ جملہ جو لکھا گیا ہے میں تھوڑے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، وہ جملہ سیدھے سیدھے مولا کائنات مولا علیہ السلام کے بغض میں لکھا گیا جملہ، اور ایک صحابی کو ڈھال بنا کر لکھا گیا جملہ، اور ایسا جملہ لکھا گیا ہے کہ معاذ اللہ اس جملے کی روح سے، میں اتنا تو عرض کر دوں، اس جملے کی روح سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت مولا کائنات مولا علیہ السلام مجرم ٹھہرتے۔ میں لفظ جگہ، میں لفظ جو ہے جو میں نے جس لفظ کا انتخاب کیا، کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ تمام باتیں اس لیے ہے کہ بد احتیاطیاں، بے ضابطگیاں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دوری اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراتب اور ان کے مناقب سے انجان ہونے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کہی جا رہی۔ اب جو کوئی وہ کتاب پڑھے گا وہ تو بیچارہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا، اس کو تو یہی لگے گا نہیں بڑے علامہ صاحب نے لکھی ہے، فلاں بڑے مولانا صاحب ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور جب انہوں نے یہ بات لکھی ہے تو بالکل تحقیق والی بات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے بیچارہ یہ کہہ کر اپنے ایمان سے، اور وہ جو عقیدہ ہے، وہ جو بات ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف لکھی ہوئی، کمال کی بات ہے، لکھنے والا ہمارا آدمی ہے مگر عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف لکھی ہوئی بات ہے۔ میں کہہ اس لیے نہیں رہا ہوں کہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، وہ خامخواہ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ بھئی جب وہ تقابل کر رہے ہیں تو ہم بھی تو صفائی دینے کے لیے تقابل کر رہے ہیں۔ ہم تقابل نہیں کر رہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کے ساتھ ہم انصاف کریں، جیسا جن کا ادب کرنا ہے، جیسے جن کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، جیسے جن سے محبت رکھنا ہے، ہم ان کے ساتھ ویسا اپنا تعلق استعمال رکھیں تاکہ ہمارا ایمان اور ہمارا جو ہے دین محفوظ و مامون رہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، چونکہ یہ معاملہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے انشاءاللہ یہ جو موضوع ہے کل اس کو
तसल्जुल के साथ अर्ज करूँगा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ कि जो कुछ कहा गया है समझने अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजह मुस्लिम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।